السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو ہم لوگ جو دو سبق کے بارے میں آج سوالات ہوں گے ہمارے، ایک الاعراب المحلی، اور دوسرا الفعل المضارع المعتل الآخر واحوال اعرابی. ان دو سبق کا ہم لوگ یاد کریں گے سوالات کے ذریعے، اور اس کے بعد اگلے ہفتہ ہم لوگ اصول فقہ کے بارے میں سوال کریں گے، اس کے بعد کے ہفتہ النحو الواضح کے بارے میں سوال کریں گے، اور ہر ہفتہ اسی طرح رہے گا. یعنی آپ لوگ اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے تاکہ آپ کو پوچھنے کی انشاءاللہ ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی کہ اس ہفتہ اگر ہم لوگ النحو الواضح کے بارے میں سوال کرے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آئندہ ہفتہ سوال جو ہوں گے وہ اصول الفقہ سے ہوں گے. اب جو اصول الفقہ کے بارے میں سوال ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد کا جمعہ النحو الواضح کے بارے میں سوال ہوں گے. آئندہ ہفتہ النحو الواضح کے بارے میں جو سوال ہوں گے وہ اس کے بعد والے جو سبق رہیں گے اس سے پہلے، یعنی الاعراب المحلی سے پہلے جو اسباق ہیں، دو اسباق جو ہیں اس کے بارے میں سوال ہوں گے. وہ آپ لکھ لیجئے یا پھر اس ریکارڈنگ کو بعد میں سن لیجئے. اور وہ سبق ہے احوال بناء المضارع. یعنی اگلے ہفتے کا مطلب یہ کہ اگلا جب النحو الواضح کے بارے میں سوال کرنے کا موقع ہوگا، ایک ہفتہ چھوڑ کر دوسرا ہفتہ، تو ہم احوال بناء الفعل المضارع، احوال بناء المضارع یہ سبق ہے. اور اس سے پہلے جو سبق ہے میرا خیال ہے احوال بناء الامر، احوال بناء الامر اور احوال بناء المضارع. ان دو سبق سے ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ سوالات کریں گے النحو الواضح کے بارے میں جب اس کے سوالات کی باری آئے گی. اس ہفتہ ہم لوگ النحو الواضح کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آئندہ ہفتہ یا آئندہ جمعہ جو سوالات ہوں گے وہ اصول فقہ کے بارے میں. اسی طریقے سے ہم لوگ کوشش کریں گے اس کا اعادہ کرنے کی. تو ٹھیک ہے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں. میرے پاس یہاں جو نام نظر آ رہے ہیں اسی ترتیب سے میں سوالات کرتا ہوں. تو آسانی کے لیے پہلا سوال جو میرا ہے وہ نورین صاحبہ سے ہے، اور آپ اس عبارت کا ترجمہ کر دیں جو القاعدہ ہے الفعل المضارع المعتل الآخر واحوال بنائی کا جو القاعدہ ہے الفعل المضارع المعتل الآخر، اس کا ترجمہ کر دیں. جی اس طرح سبق کا یادہ ہو جائے گا تاکہ اصول معلوم ہو جائے گا، آپ کو قاعدہ معلوم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. الفعل المضارع المعطل الآخر، فعل مضارع جب واقع ہو معطل الآخر کے ساتھ، یعنی اس کا آخری معطل الآخر، معطل الآخر، معطل الآخر. فعل مضارع جب وارد ہو آخری حرف معطل کے ساتھ، الف واو یا، یعنی یرفع بضمۃ مقدرۃ، تو اس کو مرفوع کیا جائے گا ضمہ مقدرہ یعنی ظاہرہ سے، علی الالف و واوی والیاء، یعنی الف واو اور یا پر ضمہ مقدرہ کے ساتھ اس کو مرفوع کیا جائے گا. وَيُنْصَبُ بِفَتْحَةٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَى الْأَلْفِ، اور جب وہ جی شیخ علی الالف، الفی نہیں الفی، جی الفی، اور جب وہ منصوب کیا جائے گا تو اس پہ فتحہ مقدرہ ہوگا الف ظاہرہ کے ساتھ واو اور یا پر، علی الواوی والیاء. وَيُجْزَمُ، اور اسے مجزوم کیا جائے گا بِحَذْفِ الْآخِرِ، اس کے آخری حرف کو حذف کر کے، یعنی اگر وہ واو الف یا یا ہے تو اس کو حذف کر دیا جائے گا اور اسے مجزوم بنا دیا جائے گا. ہاں بالکل یہی فعل مضارع معتل الآخر
کا قاعدہ ہے اس کے اعراب کے سلسلے میں. آپ کو پتا ہے اعراب کی، فعل مضارع کے اعراب کی 3 حالتیں ہیں. یا تو وہ مرفوع ہوگا، یا پھر منصوب ہوگا، یا پھر یہ کہ مجزوم ہوگا، رفع، نصب یا جزم. تو حالت رفع میں تینوں حالتوں میں، چاہے معطل الآخر بالالف رہے، یا معطل الآخر بالواو رہے، یا معطل الآخر بالیا رہے، تینوں حالتوں میں ضمہ مقدرہ کے ذریعے اس کا رفع ہوتا ہے. ضمہ مقدرہ کے ذریعے اس کا رفع ہوتا ہے. جیسا کہ یتغذى الغلام ہم پڑھ چکے ہیں، یتغذى الغلام. یہاں رفع نہیں ہے، رفع جو ہے ظاہر نہیں ہے، یتغذى الغلام نہیں ہے، یتغذى. تو کیونکہ یہ یتغذى فعل مضارع حالت رفع میں ہے، تو حالت رفع میں فعل مضارع تینوں حالتوں میں، چاہے معطل الآخر بالالف رہے، یا معطل الآخر بالواو رہے، یا معطل الآخر بالیا رہے، تینوں حالتوں میں وہ فعل مضارع مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی آخرہ، اس طرح اس کا اعراب رہے گا. البتہ حالت نصب میں واو اور یا پر ظاہر کیا جائے گا نصب کو، واو اور یا پر، لیکن الف پر وہ فتحہ مقدرہ ہی کے ذریعے ہوگا، کیونکہ وہ اس میں جو ہے فتحہ کا ظاہر کرنا متعذر ہے. اس لیے جیسے لن تنسا وعدک، لن تنسا وعدک، لن یہ حرف نصب ہے، لیکن تنسا پر جو ضمہ جو نصب آنا چاہیے، وہ حقیقت میں وہ ہم یہ نہیں بولیں گے کہ تنسا فعل مضارع منصوب بلن، نہیں، بلکہ یہ حالت نصب میں ہے، نصب نہیں ہے اس میں، بنصب مقدرۃ علی آخرہ. اس کے مقابلے میں لن تنسا یا نہیں بولیں گے، اس کو لن تنسا پڑھیں گے. اگر اس کے مقابلے میں وہ رہا، جیسے کہ لن یعدو الحصان، لن یعدو، لن یعدو الحصان نہیں بلکہ لن یعدو یا رہا، جیسے لن اشتہی الطعام. تو حالت نصب میں ظاہر کیا جاتا ہے یا اور واو اور یا پر نصب ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن الف پر جو نصب ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے. البتہ جزم کی تینوں حالتوں میں، جزم کے تینوں صورتوں میں، یہ معطل الآخر بالالف رہے، یا بالواو رہے، یا بالیا رہے، تینوں حالتوں میں اس میں حرف علت کو حذف کیا جاتا ہے. جیسے لا تدنو من الکبش، لا تدنو من الکبش، لا تدنو ہونا چاہیے واو کے ساتھ، لیکن اس کو حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. اس کے بعد جو نام ہے میرے پاس فریحہ راحل صاحبہ، آپ اس سبق کی جو پہلی تمرین ہے، بین الافعال المضارعۃ المعطلۃ الآخرہ فی العبارات الآتیہ، آنے والے افعال میں فعل مضارع میں معطل الآخر کہاں ہے وہ بتائیے. وعین علامت الاعراب فی کل فعل، ہر فعل میں اعراب کی علامت بتائیے. کون سا لفظ ہے جو کہ فعل مضارع معطل الآخر ہے، اور اس میں اعراب کون سا ہے؟ چوتھا نمبر پڑھیے، چوتھا نمبر پڑھ کر اس کا ترجمہ کیجیے، اور پھر یہ بتائیے کہ اس میں معطل الآخر کون سے افعال مضارعہ ہیں، اور پھر اس کی اعراب کیا ہے. چوتھا پڑھیے. ان تدعو الطبیبہ فریحہ راحیل. ان تدعو الطبیبہ فی اللیل او النہار یاتی الیکا. اگر تم طبیب کو بلاؤ فی اللیل رات میں، او النہار یا دن میں، یاتی الیکا تو وہ تمہاری طرف آئے گا، وہ تمہارے پاس آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس میں فعل مضارع معطل الآخر کہاں ہے بتائیے، اور اس کا اعراب بتائیے. ان تدعا جو ہے، اس میں جو یہ ہے جو نصب ہے یہ مقدرہ ہے. ان ہے، یہ ان نہیں ہے. ان جو ہے حرف جازم ہے، اور ان حرف ناصب ہے. یہ ان ہے. تدعو تھا یہ واو کے ساتھ، اس کا واو ہے. ہاں، مجزوم ہونے کی وجہ سے واو حذف کر دیا گیا. جی ہاں. اس کے بعد اور ہے اس میں فعل مضارع یاتی، یاتی، یہ بھی فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، اعراب کیا ہے اس کا؟ یہ کیا کہتے ہیں، اس میں مجرور ہے یاتی، یا یہ جواب شرط ہے. ان جو حرف شرط ہے
اس کا جواب شرط ہے، اس لیے یہ بھی مجزوم ہے. شرط اور جواب شرط دونوں مجزوم ہوتے ہیں شرط کی صورت میں. تو یہ بھی جواب شرط مجزوم ہے، اور جزم کی صورت میں یا کے ساتھ تھا، یاتی تھا وہ، لیکن وہ یا حذف ہو گیا جواب شرط ہونے کی وجہ سے. یقیناً آپ لوگوں کو جو ہے بہت محنت کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے غلام مصطفیٰ صاحب. غلام مصطفیٰ صاحب آپ جو ہے یہتدی اس لفظ سے ایک جملے مفیدہ بنائیے. یہتدی اس کے بعد کی تمرین میں ہے، دیکھیے یہتدی، اس سے ایک جملے مفیدہ بنائیے جو حالت جزم میں ہو. حالت جزم میں ہو ایک جملے مفیدہ بنائیے. یہتدی جی ہاں، جملے مفیدہ بنائیے جو حالت جزم میں ہو. وہاں سوال تو تینوں حالتوں کا ہے. یہتدی سے آپ ایک جملے مفیدہ بنائیے جو حالت رفع میں ہو، حالت نصب میں ہو، حالت جزم میں ہو. لیکن میں آپ سے صرف ایک ہی سوال کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ حالت جزم والا جملہ بنائیے. حالت جزم آپ لم لگائیے، ان لگائیے، کوئی بھی ایک لگائیے جو جزم دینے والے ہوں. جی، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. مجزوم ہے اس میں فعل مضارع. شیخ صاحب یہتدی آ رہا ہے نا؟ آپ کو حالت جزم میں لگانا ہے نا، آپ کو حالت جزم. من اهتدى من ہو سکتا ہے. اگر اس کو اگر شیخ صاحب یہ کر لیں فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. دیکھیے اہتدا جو ہے یہ تو فعل ماضی ہو گیا نا. جی جی، ہم کو فعل مضارع چاہیے. فعل مضارع کے لیے ٹھیک ہے. کئی جملے یہتدی ہے، لم لگا کر الکافر لگا دیے، یا پھر جو الفاسق لگا دیجیے، الظالم لگا دیجیے. الکافر یا الظالم لم یہتدی الی الحق. اگر کیف یہتدی الدلیل مع غفلت الدلیل. کیفا لگائیں گے تو پھر یہتدی فعل مضارع پر کوئی حرف جازم داخل نہیں ہوا نا، تو یہتدی اس وقت جو ہے مرفوع رہے گا. فعل مضارع اسی وقت مجزوم ہوگا جب کہ اس سے پہلے کوئی جزم دینے والا حرف آئے، جیسے لا ناہیہ آئے یا لم آئے یا پھر کوئی شرط کا حرف آئے. اگر کیفا تو جو ہے فعل مضارع کو جزم دینے والا حرف نہیں ہوا، اس کے بعد جب فعل مضارع آئے گا تو وہ تو حالت رفع میں ہوگا. لم یہتدی یا پھر لا یہتدی الکافر. ان اللہ لا یہتدی. نہیں، وہ تو وہاں جو ہے لا یہتدی پر جو لا داخل ہوا ہے وہ نافیہ ہے، ناہیہ نہیں ہے. ناہیہ اچھا، اس وقت ہوتا ہے جبکہ کسی چیز سے منع کرے. تو ٹھیک ہے، آپ اس تمرین پر بہت زیادہ غور کیجئے، اور غور کر کر اس کی تینوں مثالوں کو جو ہے آپ حل کرنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. کامران صاحب، آپ جو ہے یخلو سے جو ہے فعل مضارع منصوب بنائیے. ایک جملہ بنائیے، جملہ مفیدہ یخلو سے فعل مضارع منصوب. شیخ صاحب یخلو کا معنی بتا دیں. خالی ہونا. کرنا، خالی ہونا یا خالی کرنا. جی ہاں. حالت نصب میں بنانا ہے. حالت جی کوئی حرف ناصب لگائیں گے تو حالت نصب پہ ہو جائے گا. یخلو هذه الحقیبہ. جملہ مفیدہ نہیں ہوا نہیں ہوا کہ یہ حقیبہ خالی ہو جائے، تو یہ کوئی جملہ مفیدہ تو نہیں ہوا. جی جی جی. یخلو،
ان یخلو هذه الحقیبۃ لاستعملها، تاکہ میں اسے استعمال کر سکوں. اس کے آگے لگا دیں اردت یا اريد ان يخلو هذه الحقيبة ليستعملها. پھر میں چاہتا ہوں کہ یہ حقیبہ جو ہے خالی ہو جائے تاکہ میں اسے استعمال کروں. اور جیسے سر میں نے جیسے پڑھا ہے اس ایسے بھی آگے بنا سکتے ہیں. کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ہاں وہی شروع میں آپ کو لگانا پڑے گا تاکہ جملے مفیدہ بنے. ان یخلو هذه الحقیبۃ اريد ان يخلو اريد ان يخلو هذه الحقیبۃ ليستعملها. جی. اس کے بعد جو ہے وقت میرے خیال سے اس میں بہت زیادہ جا رہا ہے. ملیحہ صاحبہ آپ جو ہے هذه وردۃ جمیلۃ اس کی ترکیب کیجیے. هذه وردۃ جمیلۃ. یہ جملہ موجود ہے. وردۃ جمیلۃ. شیخ آپ نے بولا ہے جی یہ جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس اس سے پہلے والے سبق میں، ترکیب والے سبق میں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، وہاں الاعراب المحلی میں لکھا ہوا ہے. شیخ مجھے پتہ نہیں چل رہا، لیکن شیخ آپ بولے هذه وردۃ جمیلۃ. جی شیخ اس کی مطلب اسی سبق میں ہے؟ اس سے پہلے والے سبق میں ہے. اچھا اعراب پہلے والے سبق المحلی اعراب المحلی میں ہے. جی جو ہر سبق کے آخر میں کچھ اعراب دیے ہیں وہ ترکیب کے لیے جی 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 ہے وہ. جی هذه اسم اشارۃ مبنی جی 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 نہیں شیخ وہ 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں، 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں. هذه وردۃ جمیلۃ. هذه اسم اشارہ. هذه اسم اشارہ مبنی على الكسر. هذه نعم هذه اسم اشارہ مبنی على الكسر في محل رفع فی محل رفع مبتدا کی جگہ پہ فی محل رفع. جی وردۃ خبر مبتدا مرفوع وعلامت رفع ضمۃ ظاہرہ. شیخ جی اور جمیلۃ اس کی صفت ہوئی تو جمیلۃ صفت مرفوع وعلامت رفع ضمۃ ظاہرہ. شیخ ہاں وعلامت رفعہ ضمۃ ظاہرۃ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ پوچھیں گے نجمہ شیخ صاحبہ سے اس کے پہلے والی تمرین جو چوتھا سبق یہ جو چوتھی تھی اس میں اعراب تھا. اس سے پہلے والا سبق اس میں یاکلو ہے. یاکلو پہ آپ نے توکید لگائیے اور اسے جملے مفید حالت جزم میں بنائیے. اکد الافعال الآتی. صرف وہی سوال میں کر رہا ہوں جو تمرین میں ہے. تمرین میں یہ ہے کہ آنے والے افعال کو نون تاکید کے ساتھ مؤکد کیجیے. ثم مضاحا فی جملۃ مفیدۃ. پھر اس کو جملے مفیدہ میں رکھیے. بحیث تکون فی محل جزم. اس طرح کہ وہ حالت جزم میں ہو جائے. تو یاکلو کو آپ نون توکید لگائیے اور اسے جملے مفیدہ بنائیے جو حالت جزم میں. نون توکید لگائیے تو ہو گیا یأکلن. یأکلن. نون توکید کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر یا تو آپ نون توکید ثقیلہ لگائیں گے جو میں نے کہا یا پھر خفیفہ لگائیں گے جیسے یأکلن یأکلن یا پھر یأکلن. اب آپ اس کو جملے مفیدہ بنانا ہے حالت جزم میں. حالت جزم میں بنانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے پہلے کوئی جزم والا حرف لگانا پڑے گا. اب جیسے لا ناہیہ آپ لگا دیجیے لا یأکلن. لا یأکلن
अहदुकुम ला याकुलन्ना अहदुकुम बिल यसारी बियदिहिल यसारी ला याकुलन्ना अहदुकुम बियदिहिल यसारी, तुम में से कोई अपने बाएं हाथ से ना खाए। ला याकुलन्ना, ला आपने लगाया इसलिए वो हालत जज्म में हो गया। जी फेल मुजारिउन मजूमुन, फेल मुजारिउन ये क्या है, ये मबनी है, मबनी अलल फत फी हालत जज्मिन, यही होगा ये। जी इसके बाद नसीम अख्तर साहब, आप आपसे सवाल है कि इससे पहले की वाली तमरीन देखिए आप, इससे पहले वाली तमरीन में अल्लज़ी से कोई जुमला बनाइए, जुमले मुफीदा बनाइए अल्लज़ी से, जो हालत नसब हालत रफा में हो। चलिए सबसे आसान है, हालत रफा में हो। अल्लज़ी से कोई जुमला बनाइए जो हालत रफा में हो। यहाँ आपसे सवाल है कि आने वाले मबनी अफ़ाल से जुमले मुफीदा बनाइए, इस तरह के एक मरतबा वो हालत रफा में हो, हालत नसब में हो, हालत जर में हो। अल्लज़ी से आप कोई जुमला बनाइए जो हालत रफा में हो, फिर दूसरा जुमला हालत नसब में हो, तीसरा हालत जज़म में हो। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि हालत रफा वाला कोई जुमला बनाइए बस। اشتريت بيت الذي فيه كتب كثيرة. यहाँ हालत रफा में कहाँ हुआ वो? इश्तरैतु आपने फेल फाइल ला लिया, बैता फिर नसब भी ला लिया, फिर अल्लज़ी उसकी जो है वजाहत कर रहा है, तो ये हालत रफा में तो नहीं हुआ। जा अल्लज़ी, जा अल्लज़ी, जा अल्लज़ी, जा अल्लज़ी उहिब्बुहु, जा अल्लज़ी उहिब्बुहु। जा यहाँ फेल माज़ी है, अल्लज़ी जो है ये फाइल की जगह पर वाक़ है, तो ये हालत रफा में हुआ। फाइल की जगह पर वाक़ होने की वजह से वो हालत रफा में हुआ, तो वो फी महल रफ़ हो जाएगा। जा अल्लज़ी उहिब्बुहु, तो अल्लज़ी यहाँ जो है फी महल रफ़ हो जाएगा फाइल की जगह पर होने की वजह से। देखिए ये जो अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीनी, हाँ सही है बिल्कुल। अल्लज़ी खलक़नी, अल्लज़ी खलक़नी बिल्कुल सही मिसाल है हालत रफ़ा की। इसके बाद है हमारे पास रिफ़त साहिबा। मेरा ख्याल है कि ये आखिरी सवाल हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये तमरीन मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। इस कायदे का तर्जुमा कीजिए, अल-इराब अल-महल्ली, इस कायदे का तर्जुमा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अत कलिमतुन मबनिय्यतुन फ़ी मौदिइन मिन, जब मिन मवादि'i रफ़ई अविन नस्बी अविल जर्री अविल जज़मी ला यतग़य्यरु आखिरुहा, जब मबनी कलिमा रफ़ा नसब या जर या जज़म में वाक़े हो तो उसके आखिर को तब्दील नहीं करता, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाता। वयुक़ालु अन्नहा फ़ी महल्लि रफ़अन, बल्कि जब फिर कोई तब्दीली नहीं आती तो उस वक्त ये कहा जाता है कि ये महल्ले रफ़ या नसब या जर या जज़म में है, उसके जुमले में उसकी जगह के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद अस्मा साहिबा, आप इसके बाद के जुमले में साअतु हाउलाई, हाउलाई का इराब बताइए। साअदा ये फ़ेल माज़ी है और तू जो है ज़मीर मुत्तसिल है, मबनियुन अला दम फ़ी महल्लि रफ़ है, क्योंकि वो फ़ाइल की जगह पर है। हाउलाई का इराब आप बताइए। हाउलाई ये मफ़ऊल है और इसका जो इराब है ये मंसूब है, फ़तहा मुक़द्दरा है। जी, फ़तहा मुक़द्दरा नहीं बोलते इसको, मंसूब है ये इसका इराब। मंसूब भी नहीं बोलते, मंसूब नहीं बोलते। आप एक बात अच्छी तरह आप याद रखिए, तमाम तलबा को मैं कह रहा हूँ कि मंसूब कभी भी मबनी को मंसूब नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मबनी है। मंसूब सिर्फ मोरब को बोलेंगे, इसको फी महल्ली नस्ब नहीं बोलेंगे, फी महल्ली नस्ब, मबनी अलल कसर, और ये फी महल्ली नस्ब है।
हाँ, मबनी हालत अला हाउलाई इस्मु इशारा मबनी अला अल-कस्री फी महल नस्बिन मफूल बिह। मफऊल मंसूब नहीं बोलेंगे हरगिज, मंसूब जो है सिर्फ मोरब में बोलेंगे। ये दो चीजों के फर्क को आप अच्छी तरह याद रखिए कि मंसूब जो बोलेंगे, मंसूब, मरफू और फिर मजजूम वगैरह वगैरह, ये सब मोरब के एराब हैं। लेकिन जब मबनी के एराब हम लोग करेंगे तो फी महल इसी तरह कहेंगे। तो मेरे ख्याल से हो गए। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग जो है आज अन्नाहुल वाज़े में यहाँ रुक जाते हैं। और कहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि सबक खोल लीजिए। देखिए, तीसरी तमरीन है ईती बिसलासी जुमलिन, ईती बिसलासी जुमलिन। तीसरी तमरीन ईती बिसलासी जुमलिन फी कुल्ल मिनहा फ़िअलुन मुज़ारिउन मरफ़ूउन। 3 जुमले लाइए जिसमें से हर एक में फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू हो, मुअत्तलुल आखिर बिल अलिफ़ फ़िल ऊला। पहली मिसाल जो हो फ़िअल मुज़ारि मरफ़ू की जो मुअत्तलुल आखिर बिल अलिफ़ हो, और दूसरा जुमला बिल वावी फ़िस सानिया, और दूसरे में जो है वाव से मुअत्तल हो, वबिल याइ फ़िस सालिसा, और तीसरे में या से मुअत्तल हो। तो 3 फ़िअल मुज़ारे के जुमले बनाइए। पहला मुअत्तलुल आखिर बिल अलिफ, दूसरा मुअत्तलुल आखिर बिल वाव, तीसरा मुअत्तलुल आखिर बिल या। बहुत ही आसान है। कव्विन सलासा जुमलिन तश्तमिलु कुल्लु मिनहा अला फ़िअल मुज़ारि मंसूब। देखिए, ये तीन हिस्से हैं, 1 2 3। इसमें यही पूछ रहे हैं कि फ़िअल मुज़ारे पहले में पूछ रहे हैं कि फ़िअल मुज़ारे मरफ़ू लाइए, और दूसरे में पूछ रहे हैं कि फ़िअल मुज़ारे मंसूब लाइए, तीसरे में पूछ रहे हैं कि फ़िअल मुज़ारे मजज़ूम लाइए। और तीनों में यही बात है कि वो मुअत्तलुल आखिर बिल अलिफ हो या बिल वाव हो या बिल या हो। इसके बाद जो है फ़िअल मुज़ारे हाती मुज़ारिआ कुल्लि फ़िअलिन मिनल अफ़आलिल आतियति। नहीं, देखिए अब आप लोग जो है इस तमरीन को हल करेंगे, आइंदा क्लास में हल करेंगे। आइंदा क्लास में इस तमरीन को हल करेंगे। और आप लोग जो है तरतीब कर लीजिए कि पहली तमरीन नंबर 3 में पहली तमरीन पहला हिस्सा कौन हल करेंगे, दूसरा हिस्सा कौन हल करेंगे, तीसरा हिस्सा कौन हल करेंगे। और इसी तरह आप लोग खुद इसके जुमले बनाएंगे, पहले से तैयार कर आइए। इसी तरह इसमें जो है फ़िअल मुज़ारे लाइए आने वाले अफ़आल में, और उसमें 3 जुमले रखिए जिसमें एक मरतबा मरफ़ू हो, एक मरतबा मंसूब, एक मरतबा मज़बूत मजज़ूम हो। तो इसमें अला, हदा, शका, रदा या फिर रदिया या आमिया खफिया, रदिया आमिया खफिया, 1 2 3 4 5 6 क्लास ही में आप लोग हल करेंगे। तो आप लोग जो है नाम मुखर्रर कर लीजिए, या इसको जिसकी बारी रहेगी वो लोग हल कीजिए। आप लोग क्लास में आकर हल कीजिए मेरे पास भी। तो ठीक है, जो इसी तरतीब के साथ जो तीसरी तमरीन में जो पहला हिस्सा है आप ले लीजिए नौरीन साहिबा, और उसके बाद का हिस्सा उनके बाद वाले लीजिए, उसके बाद का हिस्सा उनके बाद वाले लीजिए। फिर उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 जुमले हैं। तो 6 जो अफराद है एक एक लफ्ज ले लीजिए, एक एक लफ्ज ले लीजिए। और फिर एराब की जो तमरीन है उसमें यनहल्लाहु अनिल कज़िबी लन यर्तक़ियल हसूदु, ये भी एक एक जुमले के एराब उसी तरतीब के साथ आप लोग एक एक ले लीजिए। और आप लोग जो है बगैर वक्त बिल्कुल फौरन तैयार रहेंगे, और जैसी एक की बारी खत्म होगी दूसरी फौरन अपना जो काम करना है, आपको जो तमरीन दी गई है उसके जो है जवाब दे देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।